إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز بچے، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے، دنیا بھر کی نعمتوں سے نوازا۔ وَآتَاكُمْ كُلُّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ قرآن کہتا ہے کہ جو تم لوگوں نے چاہا مانگا وہ اللہ نے دیا۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو گے تو شمار نہیں کر سکو گے۔ اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین کی ہم لوگوں پر ہیں، اور جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ صحیح دین کی نعمت ہے، وہ صحیح عقیدے کی نعمت ہے۔ اس کا بدل دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے اسلام دیا، ہمیں صحیح عقیدہ اور صحیح منہج عطا کیا، اور خیر امت کا لقب دیا۔ اللہ رب العالمین کی جتنی تعریف کریں اور جتنی شکر گزاری کریں ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں صحیح طریقہ، صراط مستقیم دکھایا، دنیا کی 8 ارب آبادی سے ہمیں مستثنیٰ کیا۔ دنیا کی 8 ارب آبادی، اس میں 2 ارب کے قریب ہم اہل ایمان اور اہل اسلام ہیں، ہم خیر امت ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ خیر امت یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے بپا کیا گیا ہے، دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ یہ خیر امت، اس کی ذمہ داریاں بھی بہت ہیں۔ بہترین امت قرآن نے کہا ہمیں، تو ذمہ داریوں کا انبار بھی ہمارے کندھوں پر ہے۔ یہ خیر امت بنی کیسے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے۔
اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹرینڈ کیا، اسے بنایا سنوارا، بنا سنوار کر کے دنیا کے لیے اسے پیش کیا۔ تبھی تو صحابہ کرام اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں دنیا بھر میں پھیل گئے، ہمارے اسلاف دنیا بھر میں پھیل گئے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین دنیا بھر میں پھیلے، عرب ملکوں سے لے کر کے، جزیرۃ العرب سے لے کر کے افریقہ، یورپ، ہندوستان، یہ ہمارا ملک، اور دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ ٹریننگ کس کی تھی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے ٹرینڈ کیا تھا، بے خوف اپنی ذمہ داریوں کو یہ خیر امت ادا کر رہی تھی۔ تب سرخرو تھی، تب سرخرو تھی۔ یاد کیجئے ایک واقعہ، کسریٰ کے دربار میں اللہ کے رسول کا پیغام لے کے جانا ہے صحابہ کو۔ اس وفد کے سربراہ قائد ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ کسریٰ کو پتہ چلتا ہے آج کی جو سپر پاور ہیں، طاقتیں ہیں، امریکہ کہہ لیجئے، اس طرح کی طاقت تھی اور ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی بکری اور اونٹ چرانے والوں کی۔ اس قدر کسریٰ نے سجایا، وہاں کے بادشاہ نے اپنے محل کو، اپنے دربار کو فانوس، قالین، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے اس محفل میں۔ اس قدر سجایا کہ یہ غیر مہذب قوم آ رہی ہے، یہ ہماری شان و شوکت دیکھ کر کے یہ لوگ مبہوت ہو جائیں گے اور یہیں سرنڈر ہو جائیں گے، ہتھیار ڈال دیں گے۔ ان کے منہ سے تو بات تک نہیں نکلے گی ہمارے سامنے۔ ہوا کیا، جب پہنچے سارا کچھ شان و شوکت نظر انداز کر کے، دنیا کی کیا وقات جس قوم کو اور جس ٹیم کو، جس خیر امت کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریننگ دیا ہو، جن کو سنوارا ہو، بنایا ہو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے دنیا کی یا کسریٰ کے محل کی کیا حقیقت تھی اور کیا اہمیت۔ گئے، چلے گئے، ہاتھ میں تلوار لٹکائے ہوئے پہنچ گئے، مبہوت ہوا کسریٰ، ایران کا بادشاہ۔ ارے کس لیے تم لوگ آئے ہو بھائی، مقصد کیا ہے، کہاں دھمک پڑے؟ کہا کہ ان اللہ تعاصنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور پیغام پہنچایا خیر امت کا۔ یہ پیغام، یہ ذمہ داری ہے خیر امت کی، یہ دنیا کو ہمیں بھی پہنچانا ہے۔ بات ابھی شروع ہوئی ہے، بات آخر تک جائے گی۔ کہا کہ ان اللہ تعاصنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد، تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کی الی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت کی طرف لے جائیں۔ اس ایک پروردگار کی عبادت کے لیے، اس کی غلامی کے لیے ہم تیار کریں لوگوں کو، اس لیے آئے ہیں۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور جو اور لوگوں، دنیا والوں اور سماج اور دین ادیان کا جو ظلم ہے، جور ہے، جو بربریت ہے، جو ناانصافی ہے، اس سے ہم دنیا والوں کو نکال کر کے اسلام کے عدل اور انصاف کے گہوارے میں لا کھڑا کریں۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ بے خوف خطر کسریٰ کے سپر پاور دنیا کی اس وقت کی، اس کے دربار میں یہ پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنوارے ہوئے لوگ تھے، صحابہ کرام تھے۔ تبھی تو خلفائے راشدین کا زمانہ آتے آتے 1/3 دنیا کے 1/3 حصے پر اسلامی مملکت،
اور اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا تھا۔ یہ ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر عائد ہوتی ہیں۔ ایک آیت جو ابھی تلاوت کی گئی خطبے کے درمیان، اللہ نے اس میں واضح کر دیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ کسی قوم کی حالت اللہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہ بدل لیں، اپنے اندر خود تبدیلیاں نہ لے آئیں ہو، تب تک اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت بدلتا نہیں ہے۔ اب ادھر آئیے، حالت ہمیں خود بدلنی ہے، خیر امت ہم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والوں کے لیے بھیجا۔ اسی قرآن مجید کے اندر جب ہم کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں الحمدللہ۔ بچوں کو خاموش کرو، اے بچے خاموش رہو، خاموش کرو بچوں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہان کا، پوری دنیا کا جو رب ہے، سارے جہان کا جو رب ہے، اس کی تعریف۔ یہ آیت ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہاں سب بچوں کو الگ الگ کرو، ان تینوں بچوں کو الگ کرو، ایک کو ادھر کرو ایک کو ادھر کرو، الگ الگ ہو جاؤ جی۔ ماسٹر صاحب بچوں کو الگ کرے، الگ بٹھائیے، یہ سب بات کر رہے ہیں، الگ الگ کر دیجئے، بانٹ دیجئے ان کو ادھر ادھر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ یاد رکھیے، یہ نقطہ یاد رکھیے، جو سارے جہان کا رب ہے۔ اور جب اسی قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے تو یہ کہتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ وہاں رب مسلمانوں کا نہیں کہا گیا، یہاں نبی کو نبی رحمت بنا کے بھیجا گیا تو صرف مومنین اور مسلمانوں کا نہیں، سارے جہان کا۔ اب سارے جہان کا رب ہے اللہ تعالیٰ، اور سارے جہان کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت، پوری دنیا یہ آپ کی امت ہے، صرف مسلمان نہیں۔ اب امت کا کنسپٹ دیکھیے، امت دو قسمیں ہیں۔ امت کی دو قسمیں علماء نے بیان کیا ہے، ایک امت اجابہ اور ایک امت دعویٰ۔ امت اجابہ ہم ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام کی دعوت پر لبیک کہا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا، وہ امت اجابہ ہیں، یعنی انہوں نے قبول کر لیا اس دعوت کو۔ اور وہ ساری دنیا کے لوگ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے وہ امت دعویٰ ہیں، انہیں دعوت دی جائے گی اسلام کی۔ یہ خیر امت اسی لیے تیار کی گئی تھی، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اسی کام کے لیے سنوارا تھا۔ اس سارے جہان کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ جیسے جیسے آپ دعوت کا کام کرو گے، جو اسلام قبول کرتے جائیں گے وہ امت اجابہ ہوں گے، وہ امت اجابہ میں آ جائیں گے، یعنی قبول کرنے والی امت۔ اور جو بچیں گے وہ امت دعویٰ، انہیں دعوت دینی ہے، یہ دعوت ہمیں دینی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ وراثت نبھانی پڑے گی۔
اور اس امت کو نبھانی پڑے گی۔ اس امت کو اپنے قول سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے دنیا والوں کو دعوت دینا ہوگا۔ ہم بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ اس وسیع مفہوم کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ رب ہے تو سارے جہان کا، نبی ہے تو رحمت ہے سارے جہان کے، یہ مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جلسہ کرتے تو مسلمانوں کے لیے، ہم وعظ و نصیحت کرتے تو مسجدوں میں مسلمانوں کے لیے، بے شک کیجئے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن نے کہا کہ ذکر کرتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں، نصیحت مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن اس ذمہ داری کو کون نبھائے گا؟ اور نتیجہ یہ ہوا کہ امت اجابہ یعنی مسلمانوں کے درمیان اور امت دعویٰ جن کو دعوت دینی تھی، اسلام کے بارے میں بتانا تھا، ایک خلا پیدا ہو گیا، ایک بیکوم خلا پیدا ہو گیا دونوں کے درمیان۔ نہ ہم ان کو سمجھا پا رہے، نہ ان تک جاتے ہیں۔ اور آج جب یہ خلا پیدا ہوگا، جب ہمارا رابطہ دنیا والوں سے ٹوٹ جائے گا، ہم اپنے اسلام کو ان کو نہیں سمجھا پائیں گے جو ہماری ذمہ داری ہے، تب جو خلا پیدا ہوگا، جو گیپ پیدا ہوگا بیچ میں، اس میں شرارتی لوگ داخل ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، وہ چاہے سیاست کے شہسوار ہوں، چاہے جو ہے زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہوں جن کی فطرت ہے کہ امن و شانتی جو ہے دنیا میں نہ رہے، تو وہ لوگ بیچ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اور یہی ہو رہا آج، یہ امت خیر امت جن کی ذمہ داری تھی دنیا کو اسلام کے بارے میں بتانے کی، آج وہ برائیوں میں لت پت ہے، آج وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھول گیا، اور اس خلا میں، اس بیکوم میں، اس گیپ میں دوسرے لوگ آ کر کے گھس گئے، شیطان قسم کے لوگ جو فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمیں بڑی بدنامیاں جھیلنی پڑتی ہیں۔ میڈیا کے لوگ ہوں جو برے ہیں، سب نہیں، سب کی بات نہیں کرتا، اچھے اور برے لوگ ہر گروپ میں ہوتے ہیں، انہوں نے طرح طرح کی باتیں مسلمانوں پر چپکانا شروع کر دیا، اور جو بھی لیبل لے کر کے آتے ہیں وہ لیبل ہم پر چپک جاتا ہے۔ اس وجہ سے چپک جاتا ہے کہ ہم نے بات ہی نہیں پہنچائی دنیا والوں تک۔ وہ اگر کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہے تو وہ لیبل ہم پہ چپک جاتا ہے۔ یہ لوگ قتل و غارت گری کے ماہر ہیں، دنیا میں امن و شانتی نہیں چاہتے مسلمان۔ یہ شیطان قسم کے لوگ جو گیپ بنا، اس گیپ میں بیٹھ کر کے آج دنیا کو معیشت دے رہے ہیں، اور وہ دہشت گردی کا لیبل ہمارے پیٹھ پر، ہمارے سینوں پر چپک رہا ہے، بہت اچھی طرح سے چپک جا رہا ہے، اس وجہ سے کہ ہم اپنا کام نہیں کر رہے ہیں، ہم دنیا کو نہیں بتا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے بنی اسرائیل کے بارے میں آیت ہے کہ جس نے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے بنی اسرائیل کے سندرب میں، کہ جس نے ایک نفس کو، ایک انسان کو قتل کیا بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی اس کے جرم کے، اگر وہ قتل کرتا ہے کسی کو تو قصاص میں اس کا جرم ثابت ہو جائے تو اسے قتل کیا جائے گا، لیکن وہ عدالتیں اس کا حکم دیں گی۔ یا فساد مچاتا ہے، ٹیرر مچاتا ہے، دہشت گردی کرتا ہے اللہ کی زمین میں، تو اس کو جو ہے عدالتیں سزا دیں گی۔ اگر اس کے علاوہ کسی نے کسی کا قتل کیا تو قرآن کہتا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو مار ڈالا، اس نے پوری انسانیت کو مار ڈالا۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ حسن بصری رضی اللہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ تو بنی اسرائیل کے بارے میں آیت ہے، کیا ہمارے اوپر بھی آیت عائد ہوتی ہے؟ اس کا حکم کہ ہاں، بہت اچھی طریقے سے، کیونکہ بنی اسرائیل ہم سے اچھے نہیں تھے، ہم خیر امت ہیں۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے
کہ جس نے ایک انسان کو قتل کر دیا بغیر کسی جو ہے جرم کے، اس کے بغیر اس کا جرم ثابت ہوئے، اور وہ بھی قانون اور عدالتیں اس کو سزا دیں گی، کسی کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت اسلام نہیں دیتا، تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ اسلام تو نام ہی سلامتی کا ہے، اس مذہب کا نام ہی اسلام ہے جو سلم سے ہے، سلامتی، شانتی، صلح۔ یہ اس کے نام سے یہ جو ہے بو پھوٹتی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل کرنے والا بغیر جرم کے، بغیر اس کے جو ہے اس کی غلطی کے، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، اور ہم یہ پیغام دنیا کو نہیں پہنچا پائے کہ اسلام، آؤ دیکھو، اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، اسلام نام ہی ہے شانتی کا، اسلام نام ہی امن کا، اسلام نام ہی ہے صلح کا، لیکن بہت آسانی سے لوگوں نے چپکا دیا اس لیبل کو۔ غلطی ہماری ہے کہ دنیا کو ہم نے اسلام کا پیغام نہیں پہنچایا، دنیا کو ہم نے اسلام کے شانتی کا، امن کا جو پیغام ہے، جو تعلیم ہے، ان تک نہیں پہنچا، اور دنیا امت اجابہ اور امت دعویٰ کے بیچ میں کھائی بن گئی۔ اس کھائی کا فائدہ بدمعاش قسم کے لوگ، شریر قسم کے لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ مسلمان اڑپڑ اور جاہل قوم ہے، ان کو پڑھنے لکھنے سے کوئی مطلب نہیں، یہ اکھڑ ہیں لوگ ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں، یہ مہذب لوگ نہیں ہیں۔ دنیا اس کو مانتی بھی ہے، کیونکہ اسلام کے علم کے بارے میں کیا نظریہ ہے اسلام کا؟ ہم جو ہے خیر امت، ہم نے کیا ان کو پہنچایا؟ نہیں پہنچایا۔ وہ امت جس کی پہلی وحی شروع ہوتی ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں اقرا سے، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ پڑھنے کا حکم تو پہلے وحی میں اس امت کو دیا گیا، اس کے بعد قلم کے نام سے ایک سورت ہے قرآن کے اندر، نون والقلم وما یسطرون، تو وہاں اقرا پڑھو، اور یہاں جو ہے قلم کے نام سے ایک سورت ہے، تو پڑھنے کا اور لکھنے کا حکم تو مسلمانوں کو دیا گیا ہے کہ تم پڑھو اور تم لکھو۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلبوا العلم ولو بالسین۔ چائنا اس وقت بہت دور مانا جاتا تھا عرب سے، جزیرۃ العرب سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوری مقصد تھی کہ کتنا بھی دور جانا پڑے، دنیا کے کسی گوشے میں جانا پڑے، چاہے چین جانا پڑے، لیکن علم حاصل کرو۔ الحکمت ضالۃ المومن، حکمت اور دانائی کی چیزیں، معلومات، علم، ایجوکیشن، یہ تو مسلمان کی کھوئی ہوئی چیز ہے، جہاں بھی پائے، جس سے بھی پائے اس سے لے لے۔ یہ نظریہ علم کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ پڑھو لکھو، دنیا کے کسی بھی گوشے میں تمہیں جانا پڑے، جاؤ اور سیکھو۔ ہم نے دنیا کو بتایا نہیں، دنیا ہمیں جاہل سمجھتی ہے، اور جن کا ناطہ نہیں ہے پڑھنے لکھنے سے۔ گیپ پیدا ہوا ہمارے اور دنیا والوں کے بیچ میں، ذمہ داریوں کو ہم نے نہیں نبھایا۔ مسلمانوں کو طرح طرح کے جہاں الزامات دیے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب ان کے یہاں تو عورتوں کی قدر قیمت نہیں ہے، عورتوں کو غلام باندی بنا کر کے رکھا جاتا ہے، لونڈی بنا کر کے رکھا جاتا ہے، بڑی پابندیاں ہیں، اسلام عورتوں کو حق نہیں دیتا ہے۔ نہیں، دنیا مانتی بھی ہے لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا کے شریر لوگ جو دنیا میں مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کی بھاونائیں ہیں،
اور دنیا پر تھوپ رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنا کام نہیں کیا۔ ہم نے دنیا کو یہ نہیں بتایا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا۔ خاص طور سے جزیرۃ العرب کی بات کرتا ہوں جہاں آپ کی بعثت ہوئی، جس شخص کو یہ بتا دیا جاتا تھا کہ تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ یہ قرآن نقشہ کھینچتا ہے، ظل وجہہ مسودا، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا اور وہ سوچتا تھا امسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اب کیا کریں، یہ تو ذلت ہے، رسوائی ہے لڑکی کا پیدا ہو جانا ہمارے گھر میں۔ اس دور میں اسلام کے آنے سے پہلے عورت کا وجود، عورت کا پیدا ہو جانا گھر میں رسوائی اور ذلت محسوس کیا جاتا تھا، اور وہ شخص سوچتا تھا، قرآن نقشہ کھینچتا ہے ایمسکہ علی ہون، کیا اس ذلت و رسوائی پر اس کو روکے رکھے، باقی رکھے، ام یدسہ فی التراب، کیا یا اس کو زمین کے اندر گاڑ دے، زندہ گاڑ دے۔ یہ چیزیں تھیں اسلام سے پہلے عورتوں کے تئیں، یہ نظریہ تھا لوگوں کا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قرآن کہتا ہے کہ جب ان لڑکیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جنہیں زندہ درغور کر دیا گیا جاہلیت میں کہ کس گناہ کے بدلے میں انہیں قتل کیا گیا تھا، یہ سب ہوتا تھا، یہ سب اسلام سے پہلے ہوتا تھا۔ لیکن اسلام جب آیا تو عورتوں کے لیے سنہرا دور شروع ہوا۔ عورتوں کو ماں کی شکل میں عزت ملی، بہن کی شکل میں عزت ملی، بیٹی کی شکل میں عزت ملی، بیوی کی شکل میں احترام اور توقیر دیا، گھر کا ملکہ بنایا۔ یہ عزت اسلام نے دیا عورتوں کو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ دنیا کو بتانا ہے، سنیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے پاس من عال جاریتین، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کیا، حتیٰ تبلغا، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی دونوں، تو اس کی شان یہ ہوگی، اس نے اچھی طرح سے تربیت کیا، پالا پوسا، تو انا وہوا یوم القیامہ کہاتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور اس کے بغل والی انگلی اٹھا کر کے اس طرح سے اشارہ کیا کہ اس طرح سے ہم چلیں گے، قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ یہ رتبہ اسلام نے دیا اس کو جو بچیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے ہیں کہ جس کے پاس 3 بچیاں ہوں اور ان کو پھر جو اس کے پاس ہے اس سے کھلاتا ہے، پہناتا ہے، اور اس کے بعد ان کی اچھی پرورش کرتا ہے، تو وہ بچیاں قیامت کے دن جہنم سے پردہ ہوں گی، اس کے لیے جہنم سے اس کو بچائیں گی۔ یہی تربیت، یہی لڑکیوں کی۔ تو کہاں وہ دور جہاں لڑکیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھیں، درغور کر دی جاتی تھیں، لڑکیوں کے بارے میں خبر دی جاتی کہ لڑکی پیدا ہوئی تو چہرہ کالا ہو جاتا تھا، غصے میں آ جاتا تھا اور سوچتا تھا کہ کیا اب اس کو باقی رکھیں کہ زمین میں زندہ گاڑ دیں۔ وہ دور دنیا نے دیکھا، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو عورتوں کو یہ مقام اسلام نے دیا۔ اسلام نے یہ مقام دیا عورتوں کو۔ یہ دنیا کو ہم بتا نہیں سکے، دنیا جانتی نہیں اس بارے میں کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ اور جتنے کانفرنس ہم کرتے ہیں، جتنے جلسے کرتے ہیں، ہم اپنوں کے بیچ میں کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داریاں بڑی ہیں، خیر امت ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داریاں بڑی ہیں۔ خطبہ لمبا ہو جاتا، بہت ساری چیزیں تھی، بڑی پوائنٹ کی چیزیں ہم نے نوٹ کی تھی آج، لیکن شاید آئندہ خطبے میں انشاءاللہ ان کا تذکرہ ہوگا کہ کمیاں کیا کیا ہیں۔ ان کمیوں کو اگر دور کر لیا جائے
تو بہت زیادہ ہمارا چہرہ، اسلام کا چہرہ صاف ہو جائے گا، صاف و شفاف چہرہ دنیا کے سامنے جائے گا۔ آج دنیا، جب ہم دعوت کا بھی کام نہیں کر رہے ہیں، آج وسائل کا اتنا وسیع پیمانے پر جو ہے ساری چیزیں موجود ہیں، وسائل موجود ہیں، انٹرنیٹ کی شکل میں، ٹیلی ویژن کی شکل میں، وغیرہ وغیرہ، موبائل ہے چھوٹا سا جیب میں رکھے ہیں، اس سے پوری دنیا میں اسلام کی دعوت کا کام کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہماری کمی ہے۔ خیر امت کا جو لقب ملا ہے، جو اپادھی آپ کو ملی ہے، وہ ایسے نہیں ملی ہے، ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں، لیکن ان ذمہ داریوں کو ہم نبھا نہیں پا رہے ہیں۔ نبھانا ہوگا تو اوروں تک جانا ہوگا، اور یہ امت پوری دنیا، اللہ کے نبی یہ آج جان لیں، کان کھول کر کے سن لیں کہ یہ پوری دنیا اور پورے انسان دنیا میں بسنے والے لوگ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ ایک امت اجابہ ہے جو ہم ہیں، جنہوں نے قبول کیا اسلام کو، دوسری امت دعویٰ ہے جس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، جنہیں دعوت کی ضرورت ہے اب تک، جنہیں اسلام کی تعلیمات کو پہنچانا ہے، اور یہ کام ہمارے اوپر ہے، یہ ذمہ داری ہماری ہے، اس امت کی ہے کہ گھر گھر جائیں اور ہر ایک انسان تک جائیں، اسلام کی دعوت کو پہنچائیں۔ یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین، سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے، مسلمانوں کا صرف رب نہیں ہے۔ یہ پیغام دنیا والوں تک پہنچنا چاہیے، اور یہ کام ہمارا ہے، یہ کام ہمارا ہے۔ کمی آئی، کوتاہی آئی، اور حالت اکثر بدل گئی ہماری، اس پہلی آیت سے اندازہ کر سکتے ہیں، لا یغیر بقوم ان اللہ لا یغیر بقوم، اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا حتی یغیروا ما بانفسہم، انہیں اپنے ہی بدلنا ہوگا، اپنے اندر تبدیلیاں لانی ہوں گی، اپنے اندر اچھے صفات پیدا کرنے ہوں گے، تب جا کے حالت بدلے گی، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ جب حالت ہماری ٹھیک تھی، جب خیر امت کے تقاضے کو سمجھتے تھے، جب اس تقاضوں کے مطابق کام کرتے تھے، تو دنیا میں پھیل گئے، اور دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ کیا یورپ، کیا افریقہ، کیا ایشیا، کیا عرب، ہر جگہ اسلام کا غلغلہ ہو گیا تھا۔ لیکن جب سے ہم نے محسوس کرنا چھوڑ دیا، ہم قرآن جو نسخہ کیمیا ہے، جو اس امت کی جان ہے، اس قرآن کو چھوڑ دیے، اس نسخہ کیمیا پر عمل کرنا چھوڑ دیے۔ کیا جانتے ہیں مسلمان قرآن کے بارے میں؟ کیا پڑھتے ہیں مسلمان قرآن کو؟ نہیں پڑھتے۔ 99% لوگ نہیں سمجھتے اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں۔ مسلمان ہی نہیں سمجھتا، دنیا کو کیا سمجھائے گا؟ بڑی تکلیف کی بات ہے اور بہت حیرت کی بات ہے۔ ایک چھوٹی سی سورت ہے جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت پہ دلالت کرتی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آدھا منٹ بھی نہیں لگتا۔ اس آدھے منٹ کی سورت کو، جو 2 سطر 1.5 سطر کی سورت ہے، کتنے لوگ اس کا مفہوم جانتے ہیں؟ مسلمان ہیں، مسلمان کیا اس کا مفہوم جانتا ہے؟ یہ مفہوم اور یہ پیغام دنیا کو دینا تھا آپ کو، اور آپ ہی اس کو نہیں سمجھتے، آپ اس کا مطلب نہیں سمجھتے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے دنیا والوں سے نبی کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی نے اس کو جنا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ کوئی بیٹا، نہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے مساوی کوئی ہے ہی نہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ توحید کی صورت ہے، اور یہی توحید تو دنیا کو بتانا ہے۔
کہ کیا یہ دنیا کے جو معبود ہیں وہ بہتر ہیں کہ وہ اکیلا، نہ اس کا کوئی بیٹا نہ بیٹی، نہ وہ کسی کا بیٹا، نہ وہ بے نیاز، اس کے مساوی کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس کا ہم پلہ۔ تو یہ پیغام جب مسلمان خود نہیں جانتا، یہ چھوٹی سی آیت کا مفہوم نہیں جانتا، اس کا ترجمہ نہیں جانتا، کیا دنیا کو پیغام ہم دیں گے؟ اور کیسے خیر امت کا لقب آپ پائیں گے؟ خیر امت کا لقب یوں ہی نہیں ملے گا، اس کے تقاضوں کے مطابق کام کرنا ہوگا۔ جب تک مسلمانوں نے کام کیا سرخرو رہے، جب مسلمانوں نے اس تقاضے کے مطابق کام نہیں کیا تو ذلت و رسوائی آج دیکھ لیجئے، اپنے ملکوں میں دیکھ لیجئے، دنیا کے سطح پہ دیکھ لیجئے، جو عالمی میڈیا پر جن کی نظریں ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ آج دنیا میں مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ سکڑتے ہوئے جو ہے مسلمانوں کی سلطنتیں اور مسلمانوں کی حکومتیں سکڑ رہی ہیں، اور اگر ہیں بھی تو بے وقات ہیں۔ وجہ صاف ہے کہ ہم خیر امت کا تقاضا پورا نہیں کر رہے ہیں۔ اس تقاضے کو سمجھنا ہوگا اور ان تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا، تب ہم دنیا میں سرخرو ہوں گے اور تبھی ہم اللہ کے ہاں جواب دے پائیں گے۔ ورنہ قیامت کے دن جب سوال کیا جائے گا کہ خیر امت تھے، تمہاری ذمہ داری تھی، یہ پوری دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کہاں تک اسلام کا پیغام پہنچائے تھے، توحید کی دعوت کتنے لوگوں کو دیے تھے، اسلام کی تعلیمات کو کہاں تک پھیلائے تھے، یہ کیسے گیپ پیدا ہو گیا؟ امت اجابہ امت دعویٰ کے درمیان یہ کیسے کھائی جو ہے بیچ میں آ گئی؟ کیوں کام نہیں کیے تھے؟ یاد کرو، قیامت کے دن جواب دے پاؤ گے؟ اپنے نفسی میں، اپنے گھر سنوارنے میں، اپنے بچوں کے سنوارنے میں اور اپنے کاروبار میں مست ہیں۔ ہمارے اوپر دین کی ذمہ داری بھی ہے، اس ذمہ داری کو ہم سمجھیں اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم سرخرو ہو سکیں اور خیر امت کا جو لقب اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ لقب ہم پر جچے، اچھا لگے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں نیک بنائے، ایک بنائے۔ الہ العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور دنیا والوں میں دین کو سمجھانے، دنیا کو دین سمجھانے کی اللہ ہمیں توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔